ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور تو دیکھتا ہے کہ جب یہ لوگ اس قرآن کو سنتے ہیں جو ہمارے رسول پر نازل کیا گیا ہے تو ان کی آنکھوں سے بے ساختہ چھلک کر آنسو جاری ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے امر حق کو پہچان لیا ہے اور عرض کرتے ہیں اے میرے پالنے والے، ہم تو ایمان لا چکے، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والوں کے ساتھ ہمیں بھی لکھ رکھ۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم خدا اور جو حق بات ہمارے پاس آ چکی ہے اس پر تو ایمان نہ لائیں اور پھر خدا سے یہ امید رکھیں کہ وہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں بہشت میں پہنچا ہی دے گا۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ تو خدا نے انہیں ان کے صدق دل سے عرض کرنے کے صلے میں انہیں وہ ہرے بھرے باغات فرمائے جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور صدق دل سے نیکی کرنے والوں کا یہی عوض ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہی لوگ جہنمی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمانداروں، جو پاک چیزیں خدا نے تمہارے واسطے حلال کر دی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو اور حد سے نہ بڑھو، کیونکہ خدا حد سے بڑھ جانے والوں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور جو حلال صاف ستھری چیزیں خدا نے تمہیں دی ہیں ان کو شوق سے کھاؤ، اور جس خدا پر تم ایمان لائے ہو اس سے ڈرتے رہو۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ خدا تمہارے بیکار قسموں کے کھانے پر تو خیر گرفت نہ کرے گا، مگر بالقصد پکی قسم کھانے اور اس کے خلاف کرنے پر تو ضرور تمہاری لے دے کرے گا۔ لو سنو اس کا جرمانہ، جیسا کہ تم خود اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو اسی قسم کا اوسط درجے کا 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ پھر جس سے یہ سب نہ ہو سکے تو 3 دن کے روزے رکھنا، یہ تو تمہاری قسموں کا جرمانہ ہے جب تم قسم کھاؤ اور پوری نہ کرو، اور اپنی قسموں کے پورا کرنے کا خیال رکھو۔
خدا اپنے احکام کو تمہارے واسطے یوں صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ اے ایمانداروں، شراب اور جوا اور بت اور پانسے تو بس ناپاک برے شیطانی کام ہیں، تو تم لوگ اس سے بچے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ شیطان کی تو بس یہی تمنا ہے کہ شراب اور جوئے کی بدولت تم میں باہم عداوت و دشمنی ڈلوا دے اور خدا کی یاد اور نماز سے باز رکھے، تو کیا تم اس سے باز آنے والے ہو؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور خدا کا حکم مانو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو اور نافرمانی سے بچے رہو۔ اس پر بھی اگر تم نے حکم خدا سے منہ پھیرا تو سمجھ رکھو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا فرض ہے۔ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين۔ پھر کرو چاہے نہ کرو تم مختار ہو۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ان پر جو کچھ کھا پی چکے اس میں کچھ گناہ نہیں، جب انہوں نے پرہیزگاری کی اور ایمان لے آئے اور اچھے اچھے کام کیے، پھر پرہیزگاری کی اور ایمان لائے، پھر پرہیزگاری کی اور نیکیاں کی، اور خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ ایمانداروں، کچھ شکار سے جن تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکتے ہیں خدا تمہارا امتحان ضرور کرے گا، تاکہ خدا دیکھ لے کہ اس سے بے دیکھے بھالے کون ڈرتا ہے، پھر اس کے بعد بھی جو زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ اے ایمانداروں، جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار نہ مارو، اور تم میں سے جو کوئی جان بوجھ کر شکار مارے گا تو جس جانور کو مارا ہے
چوپایوں میں سے اس کا مثل تم میں سے جو 2 منصف آدمی تجویز کر دیں اس کا بدلہ دینا ہوگا، اور کعبے تک پہنچا کر قربانی کی جائے، یا اس کا جرمانہ اس کی قیمت سے محتاجوں کو کھانا کھلانا یا اس کے برابر روزے رکھنا۔ یہ جرمانہ اس لیے ہے تاکہ اپنے کیے کی سزا کا مزہ چکھے۔ جو ہو چکا اس سے تو خدا نے درگزر کی، اور جو پھر ایسی حرکت کرے گا تو خدا اس کی سزا دے گا، اور خدا زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ تمہارے اور قافلے کے فائدے کے واسطے دریائی شکار اور اس کا کھانا تو ہر حالت میں تمہارے واسطے جائز کر دیا ہے، مگر خشکی کا شکار جب تک تم حالت احرام میں رہو تم پر حرام ہے، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے۔ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ خدا نے کعبے کو جو اس کا محترم گھر ہے اور حرمت دار مہینوں کو اور قربانی کو اور اس جانور کو جس کے گلے میں قربانی کے واسطے پٹے ڈال دیے گئے ہوں لوگوں کے امن قائم رکھنے کا سبب قرار دیا، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ خدا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے یقیناً سب جانتا ہے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ جان لو کہ یقیناً خدا بڑا سخت عذاب والا ہے، اور یہ بھی کہ خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیغام پہنچا دینے کے سوا اور کچھ فرض نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر بظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو خدا سب جانتا ہے۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ ناپاک حرام اور پاک حلال برابر نہیں ہو سکتا، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں بھلی کیوں نہ معلوم ہو۔ تو اے عقل مندوں خدا سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب رہو۔ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم۔ اے ایمان والوں ایسی چیزوں کے بارے میں رسول سے نہ پوچھا کرو کہ اگر تم کو معلوم ہو جائیں تو تمہیں بری معلوم ہو، اور اگر ان کے بارے میں قرآن نازل ہونے کے وقت پوچھ بیٹھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائے گی، مگر تم کو برا لگے گا جو سوالات تم کر چکے۔ خدا نے ان سے درگزر کی اور خدا بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ تم سے پہلے بھی لوگوں نے اس قسم کی باتیں ایسے وقت کے پیغمبروں سے پوچھی تھیں، پھر جب تحمل نہ ہو سکا تو اس کے منکر ہو گئے۔ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب
ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ خدا نے نہ تو کوئی بحیرہ کن پھٹی اٹھنی مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ سانڈ، نہ وسیلہ جڑواں بچہ، نہ حام بوڑھا سانڈ، مگر کفار خدا پر خامخواہ جھوٹ موٹ بہتان باندھتے ہیں اور ان میں کے اکثر نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو قرآن خدا نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آؤ اور جو کچھ کہیں سو مانو، تو کہتے ہیں کہ ہم نے جس رنگ میں اپنے باپ دادا کو پایا وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ لکیر کے فقیر ہی رہیں گے اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہی ہوں نہ ہدایت ہی پائی ہو؟ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے ایمان والوں، تم اپنی خبر لو، جب تم راہ راست پر ہو تو کوئی گمراہ ہوا کرے تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تم سب کے سب کو خدا کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تب اس وقت نیک و بد جو کچھ دنیا میں کرتے تھے تمہیں بتا دے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ اے ایمان والوں، جب تم میں سے کسی کے سر پر موت آ کھڑی ہو تو وصیت کے وقت تم مومنوں میں سے 2 عادلوں کی گواہی ہونی ضروری ہے، اور اگر تم اتفاقاً کہیں کا سفر کرو اور سفر ہی میں تم کو موت کی مصیبت کا سامنا ہو تو بھی 2 گواہ غیر مومن ہی صحیح، اور اگر تمہیں شک ہو تو ان دونوں کو نماز کے بعد روک لو، پھر وہ دونوں خدا کی قسم کھائیں کہ ہم اس گواہی کے عوض کچھ دام نہیں لیں گے، اگرچہ ہم جس کی گواہی دیتے ہیں ہمارا عزیز ہی کیوں نہ ہو، اور ہم خدا لگتی گواہی نہ چھپائیں گے، اگر ایسا کریں تو ہم بے شک گنہگار ہیں۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين۔ پھر اگر اس پر اطلاع ہو جائے کہ وہ دونوں دروغ گو سے گناہ کے مستحق ہو گئے تو دوسرے 2 آدمی ان لوگوں میں سے جن کا حق دیا گیا ہے میت کے زیادہ قرابت دار ہیں، ان کی تردید میں ان کی جگہ کھڑے ہو جائیں، پھر وہ نئے گواہ خدا کی قسم کھائیں کہ پہلے 2 گواہوں کی نسبت ہماری گواہی زیادہ سچی ہے، اور ہم نے حق سے یکسر منہ تجاوز نہیں کیا، ایسا کیا ہو تو اس وقت بے شک ہم ظالم ہیں۔
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ یہ زیادہ تر قرین قیاس ہے کہ اس طرح پر آخرت کے ڈر سے ٹھیک ٹھیک گواہی دیں، یا دنیا کی رسوائی کا اندیشہ ہو کہ کہیں ہماری قسمیں دوسرے فریق کی قسموں کے بعد رد نہ کر دی جائیں۔ مسلمانوں خدا سے ڈرو اور جی لگا کے سن لو، اور خدا بدچلن لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب۔ اس دن کو یاد کرو جس دن خدا اپنے پیغمبروں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں تمہاری امت کی طرف سے تبلیغ احکام کا کیا جواب دیا گیا، تو عرض کریں گے ہم تو چند ظاہری باتوں کے سوا کچھ نہیں جانتے، تو خود بڑا غیب داں ہے۔ إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ وہ وقت یاد کرو جب خدا فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، ہم نے جو احسانات تم پر اور تمہاری ماں پر کیے انہیں یاد کرو، جب ہم نے روح القدس جبرائیل علیہ السلام سے تمہاری تائید کی کہ تم جھولے میں پڑے پڑے اور ادھیڑ ہو کر یکساں باتیں کرنے لگے، اور جب ہم نے تمہیں لکھنا اور عقل و دانائی کی باتیں اور توریت و انجیل یہ سب چیزیں سکھائیں، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے چڑیا کی مورت بناتے پھر اس پر کچھ دم کر دیتے تو وہ میرے حکم سے سچ مچ چڑیا بن جاتی تھی، اور جب تم میرے حکم سے مادرزاد، اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے قبروں سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور جس وقت تم بنی اسرائیل کے پاس معجزے لے کر آئے اور اس وقت میں نے ان کو تم پر دست درازی کرنے سے روکا، تو ان میں سے بعض کفار کہنے لگے یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اور جب میں نے حواریوں کو الہام کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو عرض کرنے لگے ہم ایمان لائے، اور تو گواہ رہنا کہ ہم تیرے فرما بردار بندے ہیں۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ وہ وقت یاد کرو جب حواریوں نے عیسیٰ سے عرض کی کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ،
کیا آپ کا خدا اس پر قادر ہے کہ ہم پر آسمان سے نعمت کا ایک خوان نازل فرمائے؟ عیسیٰ نے کہا اگر تم سچے ایماندار ہو تو خدا سے ڈرو اور ایسی فرمائش جس میں امتحان معلوم ہو نہ کرو۔ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ وہ عرض کرنے لگے ہم تو فقط یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے تبرکن کچھ کھائیں اور ہمارے دل کو آپ کی رسالت کا پورا اطمینان ہو جائے اور یقین کر لیں کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا تھا سچ فرمایا تھا اور ہم لوگ اس پر گواہ رہیں۔ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ تب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے بارگاہ خدا میں عرض کی خداوندہ اے ہمارے پالنے والے، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما، وہ دن ہم لوگوں کے لیے، ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید کا قرار پائے، اور ہمارے حق میں تیری طرف سے ایک بڑی نشانی ہو، اور تو ہمیں روزی دے، اور تو سب روزی دینے والوں سے بہتر ہے۔ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ خدا نے فرمایا میں خوان تو تم پر ضرور نازل کروں گا، مگر یاد رہے کہ پھر تم میں سے جو شخص اس کے بعد کافر ہوا تو میں اس کو یقیناً ایسے سخت عذاب کی سزا دوں گا کہ ساری خدائی میں کسی ایک پر بھی ویسا سخت عذاب نہ کروں گا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب قیامت میں عیسیٰ سے خدا فرمائے گا کہ کیوں اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر مجھ اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ عیسیٰ عرض کریں گے سبحان اللہ، میری تو یہ مجال نہ تھی کہ میں ایسی بات منہ سے نکالوں جس کا مجھے کوئی حق نہ ہو۔ اچھا اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو تو ضرور معلوم ہی ہوگا، کیونکہ تو میرے دل کی سب بات جانتا ہے۔ ہاں البتہ میں تیرے جی کی بات نہیں جانتا، کیونکہ اس میں تو شک ہی نہیں کہ تو ہی غیب کی باتیں خوب جانتا ہے۔ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ تو نے مجھے جو کچھ حکم دیا یا اس کے سوا تو میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا، یہی کہ خدا ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پالنے والا ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کی دیکھ بھال کرتا رہا، پھر جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو تو ہی ان کا نگہبان تھا، اور تو خود ہر چیز کا گواہ موجود ہے۔ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔
تو اگر ان پر عذاب کرے گا تو تو مالک ہے، یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے گا تو کوئی تیرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، کیونکہ بے شک تو زبردست حکمت والا ہے۔ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم۔ خدا فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ سچے بندوں کو ان کی سچائی آج کام آئے گی۔ ان کے لیے ہرے بھرے بہشت کے وہ باغات ہیں جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ اس میں ابدالآباد تک رہیں گے۔ خدا ان سے راضی اور وہ خدا سے خوش، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وهو على كل شيء قدیر۔ سارے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب خدا ہی کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر و توانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے بہتیرے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس میں مختلف قسموں کی تاریکی اور روشنی بنائی، باوجود اس کے کفار اوروں کو اپنے پروردگار کے برابر کرتے ہیں۔ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔ وہ تو وہی خدا ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا، اور اگرچہ تم کو معلوم نہیں مگر اس کے نزدیک قیامت کا ایک وقت مقرر ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ اور وہی تو آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی خدا ہے، وہی تمہارے ظاہر و باطن سے بھی خبردار ہے، اور وہی جو کچھ بھی تم کرتے ہو جانتا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اور ان لوگوں کا عجب حال ہے کہ ان کے پاس خدا کی آیات میں سے جب کوئی آیت آئی تو بس یہ لوگ ضرور اس سے منہ پھیر لیتے تھے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ چنانچہ جب ان کے پاس قرآن برحق آیا تو اس کو بھی جھٹلایا، تو یہ لوگ جس کے ساتھ مسخرہ پن کر رہے ہیں اس کی حقیقت انہیں عنقریب ہی معلوم ہو جائے گی۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ کیا انہیں سوجھتا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنے گروہ کے گروہ ہلاک کر ڈالے
جن کو ہم نے روئے زمین میں وہ قوت و قدرت عطا کی تھی جو ابھی تک تم کو نہیں دی، اور ہم نے آسمان کو تو ان پر موسلا دھار پانی برستا چھوڑ دیا تھا، اور ان کے مکانات کے نیچے بہتی ہوئی نہریں بنا دی تھیں، مگر پھر بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو مار ڈالا، اور ان کے بعد ایک دوسرے گروہ کو پیدا کر دیا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم کاغذ پر لکھی لکھائی کتاب بھی تم پر نازل کرتے تو یہ لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، پھر بھی کفار نہ مانتے اور کہتے کہ یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ اور یہ بھی کہتے کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا جو ساتھ ساتھ رہتا، حالانکہ اگر ہم فرشتہ بھیج دیتے تو ان کا کام ہی تمام ہو جاتا اور پھر انہیں مہلت بھی نہ دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اور اگر ہم فرشتے کو نبی بناتے تو آخر اس کو بھی مرد صورت بناتے، اور جو شبہ یہ لوگ کر رہے ہیں وہی شبہ گویا ہم خود ان پر اس وقت بھی اڑا دیتے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم دل تنگ نہ ہو، تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ مسخرہ پن کیا گیا ہے، پس جو لوگ مسخرہ پن کرتے تھے ان کو اس عذاب نے جس کی یہ لوگ ہنسی اڑاتے تھے گھیر لیا۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ ذرا روئے زمین پر چل پھر کر تو دیکھو کہ انبیاء کے جھٹلانے والوں کا کیا برا انجام ہوا۔ قُل لِّمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو تو کہ بھلا جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے کس کا ہے؟ وہ کیا جواب دیں گے؟ تم خود کہہ دو کہ خاص خدا کا ہے، اس نے اپنی ذات پر مہربانی لازم کر لی ہے، وہ تم سب کے سب کو قیامت کے دن جس کے آنے میں کچھ شک نہیں ضرور جمع کرے گا، مگر جن لوگوں نے آپ اپنا نقصان کیا وہ تو قیامت پر ایمان نہ لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ رات کو اور دن کو روئے زمین پر رہتا سہتا ہے سب خاص اسی کا ہے، اور وہی سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ کیا خدا کو جو سارے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے چھوڑ کر دوسرے کو اپنا سرپرست بناؤں، اور وہی سب کو روزی دیتا ہے اور اس کو کوئی روزی نہیں دیتا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والا میں ہوں، اور یہ بھی کہ خبردار مشرکین سے نہ ہونا۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہو کہ اگر میں نافرمانی کروں تو بے شک ایک بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين۔ اس دن جس کے سر سے عذاب ٹل گیا تو سمجھو کہ خدا نے اس پر بڑا رحم کیا، اور یہی تو صریحی کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر تم کو کسی قسم کی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے، اور اگر تمہیں کچھ فائدہ پہنچائے تو بھی کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ وہی اپنے تمام بندوں پر غالب ہے اور وہ واقف کار حکیم ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پوچھو کہ گواہی میں سب سے بڑھ کے کون چیز ہے؟ تم خود ہی کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن وحی کے طور پر اس لیے نازل کیا گیا تاکہ میں تمہیں جسے اس کی خبر پہنچے اس کے ذریعے سے ڈراؤں۔ تم یقیناً یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور دوسرے معبود بھی ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ میں تو اس کی گواہی نہیں دیتا، تم دیا کرو۔ تم ان لوگوں سے کہو کہ وہ تو بس ایک ہی خدا ہے، اور جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں تو ان سے بیزار ہوں۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، یہود و نصارہ، وہ تو جس طرح اپنے بال بچوں کو پہچانتے ہیں اسی طرح اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پہچانتے ہیں، مگر جن لوگوں نے اپنا آپ نقصان کیا وہ تو کسی طرح ایمان نہ لائیں گے۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون۔ اور جو شخص خدا پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا، اور ظالم لوگوں کو ہرگز نجات نہ ہوگی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، اور پھر جن لوگوں نے شرک کیا ان سے پوچھیں گے کہ جن کو تم خدا کا شریک خیال کرتے تھے کہاں ہیں؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين۔ پھر ان کی کوئی شرارت باقی نہ رہے گی، بلکہ وہ تو یہ کہیں گے قسم ہے اس خدا کی جو ہمارا پالنے والا ہے، ہم کسی کو اس کا شریک نہیں بناتے تھے۔ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
بھلا دیکھو تو یہ لوگ اپنے ہی اوپر آپ کس طرح جھوٹ بولنے لگے، اور یہ لوگ دنیا میں جو کچھ افترا پردازی کرتے تھے وہ سب غائب ہو گئی۔ ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اور بعض ان میں کے ایسے بھی ہیں جو تمہاری باتوں کی طرف کان لگائے رہتے ہیں، اور ان کی ہٹ دھرمی اس حد کو پہنچی ہے کہ گویا ہم نے خود ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور ان کے کانوں میں بہرا پن پیدا کر دیا ہے کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور اگر وہ ساری خدائی کے معجزے بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہ لائیں گے۔ یہاں تک ہٹ دھرمی پہنچی کہ جب تمہارے پاس تم سے الجھے ہوئے آ نکلتے ہیں تو کفار قرآن کو لے کر کہہ بیٹھتے ہیں کہ بھلا اس میں رکھا ہی کیا ہے، یہ تو اگلوں کی کہانیوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ اور یہ لوگ دوسروں کو بھی اس کے سننے سے روکتے ہیں اور خود تو الگ تھلگ رہتے ہی ہیں، اور ان باتوں سے بس آپ ہی اپنے کو ہلاک کرتے ہیں اور افسوس سمجھتے نہیں۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کو اس وقت دیکھتے تو تعجب کرتے جب جہنم کے کنارے پر لا کھڑے کیے جائیں گے تو اسے دیکھ کر کہیں گے اے کاش ہم دنیا میں پھر دوبارہ لوٹا دیے جاتے اور اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ جھٹلاتے اور ہم مومنین میں سے ہوتے۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون۔ مگر ان کی آرزو پوری نہ ہوگی، مگر جو بے ایمانی پہلے سے چھپاتے تھے آج اس کی حقیقت ان پر کھل گئی، اور ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ لوگ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائیں تو بھی جس چیز کی مناہی کی گئی ہے اسے کریں اور ضرور کریں، اور اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ ضرور جھوٹے ہیں۔ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين۔ اور کفار یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا کچھ بھی نہیں، اور قیامت وغیرہ سب ڈھکوسلا ہے، ہم مرنے کے بعد اٹھائے ہی نہ جائیں گے۔ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم ان کو اس وقت دیکھتے تو تعجب کرتے جب یہ لوگ خدا کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور خدا ان سے پوچھے گا کہ کیا یہ قیامت کا دن اب بھی صحیح نہیں ہے؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ اپنے پروردگار کی قسم ہاں بالکل سچ ہے۔ تب خدا فرمائے گا کہ تم چونکہ دنیا میں اس سے انکار کرتے تھے، اس کی سزا میں عذاب کے مزے چکھو۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔
بے شک جن لوگوں نے قیامت کے دن خدا کی حضوری کو جھٹلایا وہ بڑے گھاٹے میں ہیں، یہاں تک کہ جب ان کے سر پر قیامت ناگہاں پہنچے گی تو کہنے لگیں گے اے ہے افسوس، ہم نے تو اس میں بڑی کوتاہی کی۔ یہ کہتے جائیں گے اور اپنے گناہوں کا پشتارا اپنی اپنی پیٹھ پر لادے جائیں گے۔ دیکھو تو یہ کیا برا بوجھ ہے جس کو یہ لادے لادے پھر رہے ہیں۔ وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ اور یہ دنیاوی زندگی تو کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور یہ تو ظاہر ہے کہ آخرت کا گھر بہشت پرہیزگاروں کے لیے اس سے بدرجہ بہتر ہے، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی بک بک تم کو صدمہ پہنچاتی ہے، تو تم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ لوگ تم کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم حقیقتاً خدا کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور کچھ تم ہی پر انحصار نہیں، تم سے پہلے بھی بہتیرے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، تو انہوں نے اپنے جھٹلائے جانے اور اذیت و تکلیف پر صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آئی، اور کیوں نہ آتی؟ خدا کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور پیغمبروں کے حالات تو تمہارے پاس پہنچ ہی چکے ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اگرچہ ان لوگوں کی روگردانی تم پر شاخ ضرور ہے، لیکن اگر تمہارا بس چلے تو زمین کے اندر کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگاؤ اور انہیں کوئی معجزہ لا دکھاؤ تو یہ بھی کر دیکھو۔ اگرچہ خدا چاہتا تو ان سب کو راہ راست پر اکٹھا کر دیتا، مگر وہ تو امتحان کرتا ہے، پس دیکھو تم ہرگز جاہلوں میں شامل نہ ہونا۔ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ تمہارا کہنا تو صرف وہی لوگ مانتے ہیں جو گوشے دل سے سنتے ہیں، اور مردوں کو تو قیامت ہی میں اٹھائے گا، پس اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اور کفار کہتے ہیں کہ آخر اس نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا؟ تو تم ان سے کہہ دو کہ خدا معجزے کے نازل کرنے پر ضرور قادر ہے، مگر ان میں کے اکثر لوگ خدا کی مصلحتوں کو نہیں جانتے۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون۔
زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا پرندہ ہے ان کی بھی تمہاری طرح جماعتیں ہیں، اور سب کے سب لوح محفوظ میں موجود ہیں۔ ہم نے کتاب قرآن میں کوئی بات فرو گزاشت نہیں کی ہے۔ پھر سب کے سب چرند ہوں یا پرند اپنے پروردگار کے حضور میں لائے جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا گویا وہ کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں گونگے بہرے پڑے ہیں۔ خدا جسے چاہے اسے گمراہی میں چھوڑ دے اور جسے چاہے اسے سیدھے ڈھرے پر لگا دے۔ قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله تدعون ان كنتم صادقين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھو تو کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تمہارے سامنے خدا کا عذاب آ جائے یا تمہارے سامنے قیامت ہی آ کھڑی موجود ہو تو تم اپنے دعوے میں سچے ہو؟ تو بتاؤ کہ مدد کے واسطے کیا خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارو گے؟ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ دوسروں کو تو کیا بلکہ اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا تو جس کے واسطے تم نے اس کو پکارا ہے اسے دفع کر دے گا، اور اس وقت تم دوسرے معبودوں کو جنہیں تم خدا کا شریک سمجھتے تھے بھول جاؤ گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ہم ان کے پاس بھی بہتیرے رسول بھیج چکے ہیں، پھر جب نافرمانی کی تو ہم نے ان کو سختی اور تکلیف میں گرفتار کیا تاکہ وہ لوگ ہماری بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ تو جب ان کے سر پر ہمارا عذاب آ کھڑا ہوا تو وہ لوگ کیوں نہیں گڑ گڑائے کہ ہم عذاب دفع کر دیتے، مگر ان کے دل تو سخت ہو گئے تھے اور ان کی کارستانیوں کو شیطان نے آراستہ کر دکھایا تھا، پھر کیوں کر گڑ گڑاتے؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون۔ پھر جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی جب اس کو بھول گئے تو ہم نے ان پر ڈھیل دینے کے لیے ہر طرح کی دنیاوی نعمتوں کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو نعمتیں ان کو دی گئی تھیں جب ان کو پا کر خوش ہوئے تو ہم نے انہیں ناگہان لے ڈالا تو اس وقت وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين۔ پھر ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی اور سارے جہان کے مالک خدا کا شکر ہے کہ قصہ پاک ہوا۔ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون۔
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھو تو کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر خدا تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو خدا کے سوا اور کون معبود ہے جو پھر تمہیں یہ نعمتیں واپس دے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو تو ہم کس کس طرح اپنی دلیلیں بیان کرتے ہیں، اس پر بھی وہ لوگ منہ موڑے جاتے ہیں۔ قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة او جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھو کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تمہارے سر پر خدا کا عذاب بے خبری میں یا آشکار آ جائے تو کیا گنہگاروں کے سوا اور لوگ بھی ہلاک کیے جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور ہم تو رسولوں کو صرف اس غرض سے بھیجتے ہیں کہ نیکوں کو جنت کی خوشخبری دیں اور بدوں کو عذاب جہنم سے ڈرائیں۔ پھر جس نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں پر قیامت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو چونکہ بدکاری کرتے تھے ہمارا عذاب ان کو لپٹ جائے گا۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں کہ ایمان لانے والے پر دے دوں گا، اور نہ میں غیب کے کل حالات جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو بس جو خدا کی طرف سے میرے پاس وحی کی جاتی ہے اسی کا پابند ہوں۔ ان سے پوچھو تو اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتا ہے؟ تو کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور اس قرآن کے ذریعے تم ان لوگوں کو ڈراؤ جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد اپنے خدا کے سامنے جمع کیے جائیں گے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا خدا کے سوا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، تاکہ یہ لوگ پرہیزگار بن جائیں۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے اس کی خوشنودی کی تمنا میں دعائیں مانگا کرتے ہیں ان کو اپنے پاس سے نہ دھتکارو، نہ ان کے حساب و کتاب کی جواب دہی تمہارے ذمے ہے اور نہ تمہارے حساب کتاب کی جواب دہی کچھ ان کے ذمے ہے، تاکہ تم انہیں اس خیال سے دھتکار بتاؤ تو تم ظالموں کے شمار میں ہو جاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے بعض آدمیوں کو بعض سے آزمایا تاکہ وہ لوگ کہیں کہ ہیں کیا یہ لوگ ہم میں سے ہیں جن پر خدا نے اپنا فضل و کرم کیا ہے؟ یہ تو سمجھتے ہیں کہ کیا خدا شکر گزاروں کو بھی نہیں جانتا؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ
أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں تمہارے پاس آئیں تو تم سلام علیکم، تم پر خدا کی سلامتی کہو، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے۔ بے شک تم میں سے جو شخص نادانی سے کوئی گناہ کر بیٹھے اس کے بعد پھر توبہ کر لے اور اپنی حالت کی اصلاح کر لے تو خدا اس کا گناہ بخش دے گا، کیونکہ وہ تو یقینی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم اپنی آیتوں کو یوں تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ گنہگاروں کی راہ سب پر کھل جائے اور وہ اس پر نہ چلیں۔ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ مجھ سے اس کی مناہی کی گئی ہے کہ میں خدا کو چھوڑ کر ان معبودوں کی عبادت کروں جن کو تم پوجا کرتے ہو۔ یہ بھی کہہ دو کہ میں تو تمہاری نفسانی خواہشوں پر چلنے کا نہیں، ورنہ پھر تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں گا۔ قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين۔ تم کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا، تو تم جس کی جلدی کرتے ہو عذاب وہ کچھ میرے پاس اختیار میں تو ہے نہیں، حکومت تو بس صرف خدا ہی کے لیے ہے، وہ تو حق بیان کرتا ہے اور وہ تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم واللہ اعلم بالظالمین۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ جس عذاب کی تم جلدی کرتے ہو اگر وہ میرے پاس اختیار میں ہوتا تو میرے اور تمہارے درمیان کا فیصلہ کب نہ کب چک گیا ہوتا، اور خدا تو ظالموں سے خوب واقف ہے۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اور اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو کچھ خشکی اور تری میں ہے اس کو بھی وہی جانتا ہے، اور کوئی پتا بھی نہیں کھڑکتا مگر وہ اسے ضرور جانتا ہے، اور نہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ اور نہ کوئی ہری اور نہ کوئی خشک چیز ہے مگر یہ کہ وہ نورانی کتاب لوح محفوظ میں موجود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وہ وہی خدا ہے جو تمہیں رات کو نیند میں ایک طرح پر دنیا سے اٹھا لیتا ہے اور جو کچھ تو نے دن کو کیا ہے جانتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ زندگی کی وہ میعاد جو اس کے علم میں معین ہے پوری کی جائے، پھر تو آخر تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، پھر جو کچھ تم دنیا میں بھلا یا برا کرتے ہو تمہیں بتا دے گا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔
وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، وہ تم لوگوں پر نگہبان فرشتے تعینات کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو ہمارے فرستادہ فرشتے اس کو دنیا سے اٹھا لیتے ہیں، اور وہ ہمارے تعمیل حکم میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ پھر یہ لوگ اپنے سچے مالک خدا کے پاس واپس بلا لیے گئے۔ آگاہ رہو کہ حکومت خاص اسی کے لیے ہے اور وہ سب سے زیادہ حساب لینے والا ہے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو کہ تم کو خشکی اور تری کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے کون چھٹکارا دیتا ہے، جس سے تم گڑ گڑا کر اور چپکے دعائیں مانگتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اب کی دفعہ اس بلا سے چھٹکارا دے تو ہم ضرور اس کے شکر گزار بندے ہو کر رہیں گے۔ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ تم کہو ان مصیبتوں سے اور ہر بلا سے خدا تمہیں نجات دیتا ہے، مگر افسوس اس پر تم شرک کرتے ہی جاتے ہو۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو وہی اس پر اچھی طرح قابو رکھتا ہے کہ اگر چاہے تو تم پر عذاب تمہارے سر کے اوپر سے نازل کرے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے اٹھا کر کھڑا کر دے یا ایک گروہ کو دوسرے سے بھیڑا دے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو بعض آدمیوں کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ ذرا غور تو کرو ہم کس کس طرح اپنی آیتوں کو الٹ پلٹ کے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ اور اسی قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلا دیا حالانکہ وہ برحق ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہو کہ میں تم پر کچھ نگہبان تو ہوں نہیں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ ہر خبر کے پورا ہونے کا ایک خاص وقت مقرر ہے اور ان قریب ہی تم جان لوگے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں بےہودہ بحث کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ٹل جاؤ یہاں تک کہ وہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات میں بحث کرنے لگیں، اور اگر ہمارا یہ حکم تمہیں شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور ایسے لوگوں کے حساب کتاب کی جواب دہی کچھ پرہیزگاروں پر تو ہے نہیں مگر صرف نصیحتاً یاد دلانا چاہیے تاکہ یہ لوگ بھی پرہیزگار بنیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا
أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ایسے لوگوں کو چھوڑو اور موقع موقع سے قرآن کے ذریعے سے ان کو نصیحت کرتے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے کرتوت کی بدولت مبتلائے بلا ہو جائے، کیونکہ اس وقت تو خدا کے سوا اس کا نہ کوئی سرپرست ہوگا نہ سفارشی، اور اگر وہ اپنے گناہ کے عوض سارے جہان کا بدلہ بھی دے تو بھی ان میں سے ایک نہ لیا جائے گا۔ جو لوگ اپنی کرنی کی بدولت مبتلائے بلا ہوئے ہیں ان کو پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی ملے گا اور ان پر دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ وہ کفر کرتے تھے۔ قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو تو کیا ہم لوگ خدا کو چھوڑ کر ان معبودوں سے مناجات کریں جو نہ تو ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ ہمارا کچھ بگاڑ ہی سکتے ہیں، اور جب خدا ہماری ہدایت کر چکا اس کے بعد الٹے پاؤں کفر کی طرف اس شخص کی طرح پلٹ جائیں جسے شیطانوں نے جنگ میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران پریشان ہو کہ کہاں جائے کیا کرے، اور اس کے کچھ رفیق ہوں کہ اسے راہ راست کی طرف پکارتے رہ جائیں کہ ادھر ہمارے پاس آؤ، اور وہ ایک نہ سنے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ ہدایت تو بس خدا ہی کی ہدایت ہے، اور ہمیں تو حکم ہی دیا گیا ہے کہ ہم سارے جہان کے پروردگار خدا کے فرما بردار بندے رہیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ پابندی سے نماز پڑھا کرو اور اسی سے ڈرتے رہو، اور وہی تو وہ خدا ہے جس کے حضور میں تم سب کے سب حاضر کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ وہی تو وہ خدا ہے جس نے ٹھیک ٹھیک بہتیرے آسمان و زمین پیدا کیے، اور جس دن کسی چیز کو کہتا ہے کہ ہو جا تو فوراً ہو جاتی ہے، اس کا قول سچا ہے، اور جس دن سور پھونکا جاوے گا اس دن خاص اسی کی بادشاہت ہوگی۔ وہی غائب و حاضر سب کا جاننے والا ہے اور وہی واقف کار ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے منہ بولے باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو خدا مانتے ہو؟ میں تو تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور جس طرح ہم نے ابراہیم کو دکھایا تھا کہ بت قابل پرستش نہیں، اسی طرح ہم ابراہیم کو سارے آسمان اور زمین کی سلطنت کا انتظام دکھاتے رہے تاکہ وہ ہماری وحدانیت کا یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ تو جب ان پر رات کی تاریکی چھا گئی تو ایک ستارے کو دیکھا تو دفعتاً بول اٹھے، ہائے
کیا یہی میرا خدا ہے؟ پھر جب ڈوب گیا تو کہنے لگے غروب ہو جانے والی چیز کو تو میں خدا بنانا پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ پھر جب چاند جگمگاتا ہوا دیکھا تو بول اٹھے کیا یہی میرا خدا ہے؟ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے اگر کہیں میرا اصلی پروردگار میری ہدایت نہ کرتا تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ پھر جب آفتاب دمکتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے کیا یہی میرا خدا ہے؟ یہ تو سب سے بڑا بھی ہے۔ پھر جب یہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم لوگ خدا کا شریک بناتے ہو ان سے میں بیزار ہوں۔ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔ یہ ہرگز خدا نہیں ہو سکتے، میں نے تو باطل سے کترا کر اسی کی طرف اپنا منہ کر لیا ہے جس نے بہتیرے آسمان اور زمین پیدا کیے، اور میں مشرکین سے نہیں ہوں۔ وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون۔ اور ان کی قوم کے لوگ اس سے حجت کرنے لگے تو ابراہیم نے کہا کیا تم مجھ سے خدا کے بارے میں حجت کرتے ہو حالانکہ وہ یقینی میری ہدایت کر چکا، اور تم جن بتوں کو اس کا شریک مانتے ہو میں ان سے ڈرتا ورتا نہیں، وہ میرا کچھ نہیں کر سکتے، مگر ہاں میرا خدا خود کرنا چاہے تو البتہ کر سکتا ہے۔ میرا پروردگار بے اعتبار علم کے سب پر حاوی ہے، تو کیا اس پر بھی تم نصیحت نہیں مانتے؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون۔ اور جنہیں خدا کا شریک بتاتے ہو میں ان سے کیوں ڈروں جب تم اس بات سے نہیں ڈرتے ہو کہ تم نے خدا کا شریک ایسی چیزوں کو بنایا ہے جن کی خدا نے کوئی سند تم پر نہیں نازل کی۔ پھر اگر تم جانتے ہو تو بھلا بتلاؤ تو صحیح کہ ہم دونوں فریق میں امن قائم رکھنے کا زیادہ حقدار کون ہے؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے ایمان کو ظلم شرک سے آلودہ نہیں کیا انہی لوگوں کے لیے امن و اطمینان ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ ہماری سمجھائی بجھائی دلیلیں ہیں جو ہم نے ابراہیم کو اپنی قوم پر غالب آنے کے لیے عطا کی تھی، ہم جس کے مرتبے چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار حکمت والا باخبر ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا
ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب سا بیٹا پوتا عطا کیا. ہم نے سب کی ہدایت کی اور ان سے پہلے نوح کی بھی ہم ہی نے ہدایت کی، اور انہی ابراہیم کی اولاد سے داؤد، سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون سب کی ہم نے ہدایت کی، اور نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی صلہ عطا فرماتے ہیں. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. اور زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس سب کی ہدایت کی، اور یہ سب خدا کے نیک بندوں سے ہیں. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. اور اسماعیل و یسع و یونس و لوط کی بھی ہدایت کی، اور سب کو سارے جہان پر فضیلت عطا کی. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. اور صرف انہی کو نہیں بلکہ ان کے باپ داداؤں اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتیروں کو اور ان کو منتخب کیا اور انہیں سیدھی راہ کی ہدایت کی. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. دیکھو یہ خدا کی ہدایت ہے اور اپنے بندوں سے جس کو چاہے اسی کی وجہ سے راہ پر لائے، اور اگر ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا کیا دھرا سب اکارت برباد ہو جاتا. اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. یہ پیغمبر وہ لوگ تھے جن کو ہم نے آسمانی کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی، بس اگر یہ لوگ اسے بھی نہ مانے تو کچھ پرواہ نہیں، ہم نے تو اس پر ایسے لوگوں کو مقرر کر دیا ہے جو ان کی طرح انکار کرنے والے نہیں. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. یہ اگلے پیغمبر وہ لوگ تھے جن کی خدا نے ہدایت کی، بس تم بھی ان کی ہدایت کی پیروی کرو. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ میں تم سے اس رسالت کی مزدوری کچھ نہیں چاہتا، یہ تو سارے جہاں کے لیے صرف نصیحت ہے اور بس. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. اور ان لوگوں یہود نے خدا کی جیسی قدر کرنی چاہی نہ کی، اس لیے کہ ان لوگوں نے بےہودہ پن سے یہ کہہ دیا کہ خدا نے کسی بشر پر کچھ نازل ہی نہیں کیا. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پوچھو تو کہ پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لے کر آئے تھے کس نے نازل کی، جو لوگوں کے لیے روشنی از سر تپا ہدایت ہی ہدایت تھی، جسے تم لوگوں نے الگ کر کے کاغذی اور آنکھ بنا ڈالے، اور اس میں کا کچھ حصہ جو تمہارے مطلب کا ہے وہ تو ظاہر کرتے ہو، اور بہتیرے کو
جو خلاف مدعا ہے چھپاتے ہو، حالانکہ اسی کتاب کے ذریعے سے تمہیں وہ باتیں سکھائی گئیں جنہیں نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو جواب دیں گے نہیں، تم ہی کہہ دو کہ خدا نے نازل فرمائی، اس کے بعد انہیں چھوڑ دو کہ پڑے جھک مارا کریں اور اپنی توتو میمے میں کھیلتے پھریں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور یہ قرآن بھی وہ کتاب ہے جسے ہم نے بابرکت نازل کیا، اور اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو اس کے سامنے پہلے سے موجود ہے، اور اس واسطے نازل کیا تاکہ تم اس کے ذریعے سے اہل مکہ اور اس کے اطراف کے رہنے والوں کو خوف خدا سے ڈراؤ۔ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ اس پر بے تعمل ایمان لاتے ہیں، اور وہی اپنی اپنی نماز میں بھی پابندی کرتے ہیں۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ موٹ افطرا کرے، کہے کہ ہمارے پاس وحی آئی ہے حالانکہ اس کے پاس وحی وغیرہ کچھ بھی نہیں آئی، یا وہ شخص دعویٰ کرے کہ جیسا قرآن خدا نے نازل کیا ہے ویسا میں بھی ابھی ان قریب نازل کیے دیتا ہوں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش تم دیکھتے کہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں پڑے ہیں اور فرشتے ان کی طرف جان نکالنے کے واسطے ہاتھ لپکا رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو، آج ہی تو تم کو رسوائی کے عذاب کی سزا دی جائے گی، کیونکہ تم خدا پر ناحق جھوٹ جوڑا کرتے تھے اور اس کی آیتوں کو سن کر ان سے اکڑا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور آخر تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آئے نہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو مال اولاد ہم نے تم کو دیا تھا وہ سب اپنے پسے پشت چھوڑ آئے، اور تمہارے ان سفارش کرنے والوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کو تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہاری پرورش وغیرہ میں ہمارے ساجھیدار ہیں۔ اب تو تمہارے باہمی تعلقات منقطع ہو گئے اور جو کچھ تم خیال کرتے تھے وہ سب تم سے غائب ہو گئے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون۔ خدا ہی تو گٹھلی اور دانے شگافتہ کر کے درخت روئیدہ اگاتا کرتا ہے، وہی زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور وہی زندہ سے مردے کو نکالتا ہے۔ لوگوں وہی تمہارا خدا ہے، پھر تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو؟ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔
اسی کے لیے صبح پھوٹی اور اسی نے آرام کے لیے رات اور حساب کے لیے سورج اور چاند بنائے۔ یہ خدائے غالب و دانا کے مقرر کردہ اصول ہیں۔ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون۔ اور وہی خدا ہے جس نے تمہارے نفع کے واسطے ستارے پیدا کیے تاکہ تم جنگوں اور دریاؤں کی تاریکی میں ان سے راہ معلوم کرو۔ جو لوگ واقف کار ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں۔ وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون۔ اور وہی خدا ہے جس نے تم لوگوں کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر ہر شخص کے قرار کی جگہ باپ کی پشت اور سونپنے کی جگہ ماں کا پیٹ مقرر ہے۔ ہم نے سمجھدار لوگوں کے واسطے اپنی قدرت کی نشانیاں خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں۔ وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ اور وہ وہی قادر و توانا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، ہم ہی نے اسی کے ذریعے سے ہر چیز کے کوئے نکالے، پھر ہم ہی نے اس سے ہری بھری ٹہنیاں نکالی کہ اس سے باہم گتھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور چوہارے کے بور منجر سے لٹکے ہوئے گچھے پیدا کیے، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغات جو باہم صورت میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور مزے میں جدا جدا۔ جب یہ پھلے اور پکے تو اس کے پھل کی طرف غور تو کرو، بے شک اس میں ایماندار لوگوں کے لیے بہت سی خدا کی نشانیاں ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سبحانه وتعالى عما يصفون۔ اور ان کمبختوں نے جنات کو خدا کا شریک بنایا، حالانکہ جنات کو بھی خدا نے پیدا کیا۔ اس پر بھی ان لوگوں نے بے سمجھے بوجھے خدا کے لیے بیٹے بیٹیاں گڑھ ڈالی۔ جو جو باتیں یہ لوگ اس کی شان میں بیان کرتے ہیں اس سے وہ پاک و پاکیزہ اور برتر ہے۔ بدیع السماوات والارض انا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم۔ سارے آسمان اور زمین کا مجید ہے، اس کے کوئی لڑکا کیوں کر ہو سکتا ہے جب اس کو کوئی بیوی ہی نہیں ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل۔ لوگوں وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو، اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير۔
اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور وہ لوگوں کی نظروں کو خوب دیکھتا ہے اور وہ بڑا باریک بین خبردار ہے۔ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ۔ تمہارے پاس تو سجھانے والی چیزیں آ چکی، پھر جو دیکھے سمجھے تو اپنے دم کے لیے، اور جو اندھا بنے تو اس کا ضرر بھی خود اس پر ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میں تم لوگوں کا کچھ نگہبان تو ہوں نہیں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور ہم اپنی آیتیں یوں الٹ پھیر بیان کرتے ہیں تاکہ حجت تمام ہو، اور تاکہ وہ لوگ زبانی بھی اقرار کر لیں کہ تم نے قرآن مجید کے سامنے پڑھ دیا، اور تاکہ جو لوگ جانتے ہیں ان کے لیے قرآن کو خوب واضح کر کے بیان کر دیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین۔ جو کچھ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جائے بس اسی پر چلو، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کش رہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ شرک ہی نہ کرتے، اور ہم نے تم کو ان لوگوں کا نگہبان تو بنایا نہیں ہے اور نہ ان کے ذمہ دار ہو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور یہ مشرکین جن کی اللہ کے سوا خدا سمجھ کر عبادت کرتے ہیں، انہیں تم برا نہ کہا کرو، ورنہ یہ لوگ بھی خدا کو بے سمجھے عداوت سے برا بھلا کہہ بیٹھیں گے۔ اور لوگ اپنی خواہش نفسانی کے اس طرح پابند ہوئے کہ گویا ہم نے خود ہر گروہ کے اعمال ان کو سنوار کر اچھے کر دکھائے، پھر انہیں تو آخرکار اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب دنیا میں جو کچھ کر رہے تھے خدا انہیں بتا دے گا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور ان لوگوں نے خدا کی سخت سخت قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی معجزہ آئے تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہو کہ معجزے تو بس خدا ہی کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا معلوم، یہ یقینی بات ہے کہ جب معجزہ بھی آئے گا تو بھی یہ ایمان نہ لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور ہم ان کے دل اور ان کی آنکھیں الٹ پلٹ دیں گے جس طرح یہ لوگ قرآن پر پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی کی حالت میں چھوڑ دیں گے کہ سرگرداں رہیں۔ هديناه السبيل إما شاكرا